بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے ہفتے کے دن عشاء کے بعد پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ آج کا جو وعظ ہے اس وعظ میں حضرت فرما رہے ہیں کہ دینداری بھی بعض مخصوص رسم و رواج کے تابع ہو گئی ہے۔ دینداری بھی بعض مخصوص رسم و رواج کی پابند ہو گئی ہے۔ چنانچہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ فرض و واجب میں سے بعض کی تو پابندی کرتے ہیں، بعض کی نہیں کرتے، جن کا چھوڑنا ان کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس کے پابند ہیں، جیسے نماز ہے، اس کا چھوڑنا ان کی شان کے خلاف نہیں سمجھا جاتا۔ تو نماز کا چھوڑنا شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے تو نہیں چھوڑتے، اور حقوق کا چھوڑنا شان کے خلاف نہیں سمجھا جاتا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حضرت کا بڑا اہم واعظ ہے کہ دینداری کو ہم نے مخصوص کر لیا ہے مخصوص عبادتوں کے ساتھ، یعنی جو دین ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہو، جس پر عمل کرنا آسان ہو، جو نفس کے خلاف نہ ہو، تو اس پر تو ہم عمل کر لیتے ہیں، اور جس کا چھوڑنا آسان ہو اور ہماری شان کے خلاف بھی نہ ہو چھوڑنا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی پہلی مثال حضرت نے یہ دی ہے، جیسے نماز ہے۔ اب ایک دیندار آدمی ہو، اپنے کو دیندار کہتا ہو، تو وہ نماز ضرور پڑھے گا، نماز کا اہتمام وہ ضرور کرے گا، کیونکہ نماز اگر نہیں پڑھے گا تو یہ اس کی شان کے خلاف ہوگا، لوگ کہیں گے دیندار ہے نماز نہیں پڑھتا، تو وہ نماز کو چھوڑنا اپنی شان کے خلاف سمجھے گا اور نماز کا پابندی کرے گا۔ لیکن بندوں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں اس کا چھوڑنا اس کی شان کے خلاف نہیں، لوگوں میں برا نہیں سمجھا جاتا، خاندان میں برا نہیں سمجھا جاتا، تو وہ بندوں کے حقوق چھوڑ دے گا، جبکہ یہ بھی دین ہے، بلکہ دینداری کی تکمیل اسی سے ہے۔ عبادات، معاملات، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ دونوں چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور جو بندوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں کسی کو کیا پتہ اس پر کس کے حق ہیں، اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایسی ہے، بندوں کے حقوق میں سے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، تو انسان اس کی چھوڑنے کو برا نہیں سمجھتا کہ اگر بیوی کا حق مرتا ہے تو مرتا رہے، بچوں کے حقوق میں کوتاہی ہوتی تو ہوتی رہے، بہن بھائیوں کے حقوق میں، رشتہ داروں کے حقوق میں کوتاہی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی رہے، وہ اس کو دین کے خلاف بھی نہیں سمجھتا۔ تو حضرت ہمارے بھائی دینداری اپنی مرضی اور مزاج اور خاندانی رسم و رواج کا نام نہیں، بلکہ دینداری تو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر پورے طریقے سے عمل کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح حضرت نے ایک مثال اور دی ہے کہ ہم لوگ غیبت تو کرتے ہیں، شراب نہیں پیتے، غیبت تو کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنا کسی کی بھی کتنا سخت گناہ ہے،
پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، کسی کی شکایت کرنا، کسی کی چغل خوری کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہم غیبت کرتے ہیں کیونکہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور شراب نہیں پیتے اس لیے کہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نے شراب اس لیے نہیں چھوڑی کہ اللہ کی نافرمانی ہے، بلکہ اس لیے چھوڑی کہ کوئی دیکھے گا بولے کہ شراب پی رہا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے شراب چھوڑی اس لیے کہ لوگ دیکھ کر کیا بولیں گے، شراب پی رہے ہیں۔ اور غیبت کو کیونکہ گناہ نہیں سمجھتے اس لیے غیبت چھوڑی نہیں کرتے ہیں سارے۔ تو یہ حضرت اس واعظ میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے دین کو مخصوص کر لیا ہے کہ بس یہ میرا دین ہے، یہ میری شریعت ہے، اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اسی کے مطابق۔ اس کے متعلق حضرت نے ایک آیت پڑھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کریم کے بعض احکام کو لے لیا، بعض کو چھوڑ دیا، دین کی بعض باتوں کو لے لیا، بعض کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں نا یہ غیبت کتنا سخت گناہ ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں برائیاں کرنا، لیکن ہم اس کو کرتے ہیں۔ دیندار بھی ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن غیبت چلے گی، سب بیٹھیں گے کھانے پہ، خاندان والے رشتہ دار جمع ہو جائیں گے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، جبکہ سب نماز پڑھ کر آ کر بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر سب گھر جائیں اور کھانا لگا ہوا ہو، سب بیٹھ جائیں، یہ کوئی محفل جمی ہوئی ہو، سب فرض نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اور سب غیبت کر رہے ہیں، کیونکہ گناہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنا عبادت سمجھ لیا، وہ پڑھ کر آ گئے، غیبت چھوڑنا گناہ نہیں سمجھا، اس لیے سب کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، جس جگہ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں جہاں غیبت ہو رہی ہے، یہیں پہ اگر شراب کی 4-5 بوتلیں لا کر رکھ دی جائیں تو سب کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو۔ تو بھائی شراب سے، جس طرح شراب ایک بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زنا سے بڑھ کر گناہ غیبت ہے۔ تو جس محفل میں غیبت چل رہی تھی، عظیم گناہ، اللہ فرما رہے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کسی کی برائی کرنا اس کی بغیر موجودگی میں ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا، سگے بھائی کا گوشت کھانا۔ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ فرما رہے ہیں۔ لیکن ایک جگہ ہم سب جمع ہو کے بیٹھ گئے، گھر والے، خاندان والے، بہن بھائی، اور غیبت چل رہی ہے، سب کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ اچھا یہ غیبت گناہ ایسا ہے، اس میں مزہ آتا ہے، مزے لیتے ہیں، ہاں ہاں وہ تو فلاں ایسا ہے، ہاں ہاں وہ تو فلاں ایسا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ غیبت کرتے ہیں، شراب نہیں پیتے، اسی دسترخوان پر، اسی جگہ پر اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، شراب کی بوتل لاگ دی، تو کیا کر رہے ہو بھائی، یہ کیا کر رہے ہو۔ تو مخصوص ہو گئے ہم لوگ، ہم نے اپنے دین کو مخصوص کر دیا، یعنی دین بعض چیزوں کو لے لیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت نے ایک اور مثال دی کہ رشوت لیتے ہیں، جوا نہیں کھیلتے، رشوت لیتے ہیں کیونکہ لی جا رہی ہے، جوا کھیلنے کے لیے بازار میں جا کر بیٹھنا پڑے گا جواریوں کے ساتھ، لوگ کیا کہیں گے دیکھ کر نہیں کھیل۔ رشوت لینے میں چپکے سے رشوت لے لیتے ہیں، اور جوا کھیلنے کے لیے کیونکہ جواریوں کے درمیان میں جا کر بازار میں بیٹھنا پڑے گا، کوئی جاتا آتا دیکھ لے گا نماز پڑھتا جوا کھیل رہا ہے، اس نے نہیں جوا کھیل۔ تو حضرت فرما رہے ہیں جوا اس نے نہیں چھوڑا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ ناراض ہوں گے، جوا اس لیے چھوڑا ہے کہ لوگ برا کہیں گے، چلتے پھرتے لوگ کیا کہیں گے، جوا کھیل رہا ہے، ابھی مسجد جائے گا، اذان ہو جائے گی تو جوا کھیلنے کو بے عزتی سمجھتے ہیں، اور رشوت لینے کو خاندانی رسم و رواج سمجھتے ہیں، یار یہ تو چلا آ رہا ہے خاندان میں، یہ کوئی برائی نہیں ہے، جبکہ وہ بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، دینے والا، دونوں جہنم میں۔
اب تو ایک رشوت لینا اور ایک دینا عام رواج بن گیا ہے، کسی نے پکڑا رشوت دے دی، جان چھڑاؤ. تو ایک رواج بن گیا ہے. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو رواج کے ساتھ چل رہی ہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں رہا. پھر حضرت نے ایک اور مثال دی. بہت سارے لوگ رہن کی آمدنی کھاتے ہیں، سود نہیں کھاتے ہیں. رہن کہتے ہیں کہ ہم سے کسی نے کوئی چیز ادھار پہ لی. مثال ہے کسی کو 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اس نے کہا بھائی 2 لاکھ روپے دے دو. تو میں نے کہا میں 2 لاکھ روپے دے دوں گا لیکن مجھے کوئی ضمانت تو دو. اس نے اپنی کوئی چیز ہمارے پاس رکھوا دی، موٹر سائیکل کھڑی کر دی کہ بھائی ضمانت کے طور پر یہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، 2 لاکھ روپے میں تمہیں واپس کر دوں. اس کو کہتے ہیں رہن شریعت کی زبان میں. اب 2 لاکھ روپے قرض دیا ہے، اس پر اس نے رہن رکھوایا ہے، ضمانت ہی رکھوائی ہے. اب وہ جو رہن کی چیز ہے موٹر سائیکل، اس کو استعمال کرنا ایسا ہے جیسے سود لینا. وہ تو ضمانت کے طور پر رکھوائی ہے، اگر ہم اس کو استعمال کریں گے، گھومیں گے پھریں گے تو گویا ہم نے 2 لاکھ سے فائدہ حاصل کر رہے جو سود ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ رہن کی آمدنی، رہن رکھوایا کسی نے، اس سے فائدہ اٹھانے کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں سود نہیں لیتے، ہم سود نہیں لیتے. تو یہ بھی تو سود ہے. ایک وہ سود ہے جو مروجہ سود ہے، جو بینکوں میں چل رہا ہے، نفع لینا وہاں سے منہ پہ بول کر کے بھائی 2 لاکھ پر 3 لاکھ لوں گا، تو سود ہے. یہ بھی سود ہے، حرام ہے. لیکن یہ بھی تو سود ہے، یہ بھی تو حرام ہے کہ کسی نے آپ سے پیسے مانگے، آپ نے ضمانت کے طور پر اس کی موٹر سائیکل کھڑی کر لی، اب اس موٹر سائیکل کو چلانا، یہ بھی 2 لاکھ پر نفع کمانا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، یہ بھی تو سود ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک کو سود سمجھا، ایک کو سود نہیں سمجھا. کیوں ایک کو سود سمجھا؟ اس لیے کہ معاشرے میں ایک سود رائج ہے، ایک کو سود سمجھتے نہیں ہیں. یہ بڑی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وعظ ہے، لگ رہی ہے ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. آج ہم سچی بات ہے دین کی برکتوں سے محروم ہیں. صحابہ کے دور میں وہ ایسے دیندار تھے، وہ دعا کرتے تھے، اللہ ان کی سن لیتے تھے. وہ نماز پڑھتے تھے، نماز میں ان کو مزہ آتا تھا. جو دیندار ہوتے ہیں صحیح معنوں میں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ پھر بھی مزے کی زندگی گزار رہے تھے. ہمارے پاس دولت سب کچھ ہے، ہم پھر بھی پریشان ہیں. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی. وہ اپنی بیوی بچوں میں سکون سے رہتے تھے. دیندار لوگ جو ہوتے ہیں، صحابہ کی مثال دے رہا ہوں میں، وہ اپنی بیوی بچوں میں سکون سے رہتے تھے، چین سے رہتے تھے، جبکہ ان کے گھر بھی کچے تھے، ان کے پاس سامان بھی نہیں تھا. آپ ہمارے گھر پکے بھی ہیں، کھانے پینے کا بھی بڑا اچھا سامان ہے، لیکن ہم بیوی بچوں سے سکون میں نہیں ہیں. یعنی ایک مسئلہ نہیں ہے، 2 مسئلے نہیں ہیں، روزانہ کے سننے میں آتے ہیں کہ جدائی، میاں بیوی میں جدائیاں. یہ جدائی کیوں ہو رہی ہے؟ سکون نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. جیسے ایک صاحب کہنے لگے کہ بیوی سے جدائی ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ، میں اپنے گناہ، میرے پتہ نہیں کون سے گناہ کی وجہ سے مجھ سے یہ گھر اجڑ گیا، کون سے گناہ کی وجہ سے. جبکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں علماء کے بیان میں بھی جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوا. تو بھائی ہماری دینداری چھوٹی سی ہے، مخصوص ہے، اس لیے ہمیں دینداری کی برکتیں نہیں ملتی. ہم لوگوں نے جو دین پکڑا ہوا ہے نا، چھوٹا سا پکڑا ہوا ہے. جب دیکھتے ہیں اپنی مرضی کی دینداری ہے، نماز پڑھ لی. جب دیکھا ارے کاروبار چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، چھوڑو بعد میں نماز پڑھ لیں گے. جب دیکھا کہ یہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، جھوٹ بول دیا. جب دیکھا یہاں پہ رشوت لینے کی ضرورت ہے، لے لی رشوت، بعد میں توبہ کر لیں گے. تو ہم نے اپنی دینداری کو مخصوص کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دینداری کی برکتوں سے محروم ہیں. ہمیں برکت نہیں ملتی، ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے. سکون تو کس کو کہتے ہیں؟ اللہ والوں کی زندگی میں جو سکون ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی اچھی نیند سوتے ہیں.
ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اچھی نیند سوتے ہیں، اور ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی نیند نہیں آتی۔ یعنی آج ہر شخص ڈپریشن میں، ٹینشن میں، پریشان ہے، دماغ ایسا پکڑا ہے جیسے ہانڈی پکڑے گی۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، لوگ خود آ کے بتاتے ہیں کہ دماغ کا یہ حال ہے کہ جیسے ہانڈی پکتی ہے نا سالن، ایسا دماغ پک رہا ہے ہمارا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ پریشان ہو، وظیفہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں میری پریشانی دور ہو جائے، بس میں بہت پریشان ہوں۔ بھائی ایک ہی وظیفہ ہے کہ اپنے اللہ کو ہم صحیح طریقے سے راضی کر لیں اور دینداری کی صحیح زندگی گزارنا شروع کر دیں، صدق دل سے توبہ کر لیں، اب اللہ سے کہیں اللہ جو دین ہے اس کے مطابق زندگی گزاروں، اپنی مرضی کا دین نہیں اختیار کروں گا، پھر دیکھیں سب صحیح ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا۔ اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں، اسی کے آگے روئیں، اسی سے معافیاں مانگیں، اسی کو منائیں، اسی سے کہیں کہ اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے آپ کو درست کرنے کا ایک عمل بتایا ہے، جو کہ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے۔ حضرت نے بھی حضرت کی طرف نسبت کر کے بتایا کہ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا نہ کرو، ایک چھوٹا سا کام کر لو۔ بہت سارا میں وظیفہ نہیں بتاتا، حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت کچھ نہیں بتا رہا، صرف ایک چھوٹا سا کام بتا رہا ہوں، یہ کر لیا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے بستر پہ بیٹھا کرو اور اللہ سے یہ کہا کرو، اے اللہ میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں ساری نافرمانیاں چھوڑنا چاہتا ہوں، اور جس جس گناہ میں مبتلا ہوں اللہ میں وہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نافرمانی سے نہیں کرنا چاہتا، اے اللہ آپ مجھے توفیق دے دیجیے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ چند دن یہ عمل کر کے دیکھ لو، فرما رہے ہیں کوئی لمبا عمل نہیں بتا رہا، چند دن یہ عمل کر لو، صدق دل سے اللہ سے معافی مانگو، اور کسی بھی وقت، حضرت نے فرمایا رات کے وقت، کوئی بھی وقت دن میں مخصوص کر لیں، سب سے بہتر وقت رات کا ہی ہوتا ہے، سونے سے پہلے بستر پہ بیٹھ جائیں، اللہ سے 1 منٹ کے لیے کہیں، اے اللہ میں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں چھوڑنا چاہتا ہوں، اے اللہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میں نے آپ کو ناراض کیا، اس لیے میں پریشان ہوں، بے قرار ہوں، بے سکونی کا شکار ہوں، اللہ سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، سکون نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے اللہ میں نے آپ کو ناراض کیا ہے، بس اللہ اب میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ حضرت فرماتے ہیں چند دن یہ عمل کر لو، خود ہی راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، خود ہی راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، خود ہی اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ لائیں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی راستے دکھائیں گے۔ طلب تو ہوں گے نا، ہمارے الفاظ تو نکلیں گے نا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، یا اللہ میں نے آپ کو بہت ناراض کیا، میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ بھائی والدین کا وہ بچہ سعادت مند کہلاتا ہے جو والدین کی مرضی کی زندگی گزارے، جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ والدین کہیں اس اسکول میں جاؤ، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں دوسرے اسکول میں جاؤں گا۔ والدین کہتے ہیں اس کمرے میں سونا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں اس کمرے میں سوؤں گا۔ والدین کہتے ہیں ہم تمہیں یہ کپڑے دلوا رہے ہیں، یہ پہننے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے میں نے وہ پہننے ہیں۔ تو پھر کہا جاتا ہے یہ والدین کا سعادت مند بچہ ہے، فرما بردار ہے، پھر والدین کی اس پر خاص توجہ ہوتی ہے کہ یہ میرا بہت اچھا بچہ ہے۔ اسی طرح ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہماری نہیں چلے گی، اگر ہم اپنی چلائیں گے نا پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے اپنی چلانے والے بندے ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندے کب بنیں گے؟ میرے اللہ کا جو حکم ہو بس اس پر ہم نے چلنا ہے، جس وقت جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے، اپنی نہیں چلانی۔ اگر ہم سکون کی، چین کی، سلامتی کی زندگی چاہتے ہیں تو جس طرح ایک نیک سعادت مند بیٹا اپنے والد کی ہر بات مانتا ہے، اسی طرح اللہ کا ایک نیک بندہ اپنے اللہ کا ہر حکم مانتا ہے، خوشی 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 خوشی۔ وہ کہتا ہے میرے اللہ اس سے خوش ہے، میں بھی اس سے خوش ہوں، میرے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، میں بھی نہیں کروں گا یہ کام۔ بس یہ کام اگر ہم نے اپنی زندگی میں شروع کر لیا اور اس پر اگر ہم آ گئے
تو زندگی کی بہاریں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اگر ہم اس پر نہیں آئے تو زندگی بھر ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، سکون نہیں ملے گا، کیونکہ ہماری زندگی میں دینداری کا ایک حصہ ہے بس، اور باقی ساری اپنی مرضی ہے۔ اپنی مرضی چلائیں گے تو ہم کہاں سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، برکتیں ہمارے ساتھ ہوگی؟ تو یہ حضرت کے اس وعظ کا خلاصہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ آخر میں حضرت فرما رہے ہیں ایک ہوتا ہے دینداری کی صورت اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ پھر حضرت نے مثال دی کہ دیکھو بادام اور چیز ہے، چھلکا اور چیز ہے۔ بادام پستہ الگ ہے، اس کے اوپر کا چھلکا الگ ہے۔ دینداری کی صورت بنا کر کسی کو دھوکہ مت دو، پستہ بنو، بادام بنو۔ چھلکے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، چھلکا تو اترتا ہے، پھک جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ اندر کا مغز ہے۔ اخروٹ اس کے چھلکے کی قیمت نہیں ہے، اس کے اندر کے مغز کی قیمت ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ دینداری کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرو، پکے دیندار بنو اندر سے، اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے بنو۔ یہ نہیں کہ ظاہری صورت بنا لی یا ظاہری چند دین کے کام کر لیے، بس نماز پڑھ لی، لوگ دیکھتے ہیں میں نمازی ہوں، رمضان کے روزے رکھ لی، لوگ دیکھتے ہیں میں روزے دار ہوں، بس نہیں۔ دین کی حقیقت یعنی اپنے اندر بھی ہم دینداری لے کر آئیں۔ تو حضرت نے اس کی مثال دی ہے بادام سے، پستہ جو چھلکے کے اندر ہوتا ہے، اخروٹ کا مغز جو اخروٹ کے چھلکے کے اندر ہوتا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جس چیز کی قیمت ہے وہ حقیقت ہے، اور جس چیز کی قیمت نہیں وہ چھلکا ہے، وہ صورت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اصل ہے دینداری کس چیز کا نام؟ کہ ہمارا دل۔ دینداری کی چیز کا نام ہے کہ ہمارا دل میں دینداری ہو، اللہ کے حکم کے ماننے کی عظمت ہو، ہم دل سے اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والے ہوں۔ حضرت کا یہ وعظ ہے جو میں نے مختصر سا عرض کیا اور اس کی تشریح کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ابھی ذکر ہوتا ہے۔